بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا مہینہ ہمارا شروع ہو گیا ربیع الثانی۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں، بے فکری میں گزار دیتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت کی خاص کڑیاں ان سے رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر کے ضرور دیکھیے گا آپ۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق اور دولت کی وجہ سے، یا آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، آپ کی آمدنی کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے، آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سالوں وظائف کیے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو خدا رہا وہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، اور وظیفہ جس تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جائے ویسے ہی کیا کریں۔ اپنی طرف سے کوئی بھی تعداد کم یا زیادہ نہیں کیا کریں۔ آج میں جو آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ انتہائی مجرب اور اکثیر وظیفہ ہے۔ اس کو جس نے بھی کیا ہے، جس کو بھی بتایا اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرضہ اتارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کا، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت اکثیر ہے ہر مقصد کے لیے، لیکن ہر مقصد اس کے لیے جو جائز ہو۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیجیے گا۔ جو ساری عمر نہیں ملا وہ آج مل جائے گا اس عمل کے کرنے کے بعد۔ یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مقصد جائز ہو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، اس کے لیے بھی عمل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس کے لیے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت زیادہ اکثیر ہے اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، دلی سکون ہے، اور دینے والی ذات میرے رب کی ہی ہے۔ بے شک سب سے پہلے تو آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہو تو اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جو بھی شخص روزانہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو آپ ترتیب بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران آپ نے کس سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہے، بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کر لیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت بہت ضروری ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جو بھی شخص سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، جو کہ روز محشر اس کو سایہ فراہم کرے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ۔
جب آپ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت، پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ اس کے بعد آپ نے وہی جو شروع میں درود پڑھا تھا وہی پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کو سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔